باب الصفات صفاتها جهر ورق مستفيض منفتح مسندة وضد. یہ صفات کے متعلق ہے. صفات کی دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. صفات لازمہ اور صفات عارضہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر جو بحث ہے صفات لازمہ کا ہے. کس کا بحث ہے؟ صفات لازمہ. صفات عارضہ کے کل جو ہے کیا نام ہے 8 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ او یرملانی. صفات عارضہ کے جتنے بھی قاعدے ہوں گے وہ ان 8 حروف کے اندر ہوں گے. کتنے حروف ہیں وہ؟ 8. او یرملانی. تو انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا. اب صرف آپ اتنا یاد کریں کہ صفات لازمہ کی بھی 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اچھا صفات لازمہ کسے کہتے ہیں؟ صفات لازمہ اس کو کہتے ہیں اگر وہ صفت اس حرف سے ہم جدا کر لیں تو وہ حرف باقی نہیں رہے گا. صحیح ہے؟ صفات عارضہ یہ ہے کہ اگر وہ صفت حرف سے الگ ہو جائے، حرف تبدیل نہیں ہوگا، حرف کے اندر خوبصورتی کم ہو جائے گی، حرف کی خوبصورتی ختم ہوگی لیکن حرف تبدیل نہیں ہوگا. اور صفات لازمہ کیا ہے؟ حرف بالکل کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں نا، ایک جو نا کیا نام ہے ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک صفت روح کی ہے. کس کی ہے؟ روح کی. اگر یہ روح اس سے نکل جاتے ہیں وہ بندہ، اس کو پھر ہم لاش کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اس کو پھر جو نا کیا نام ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور ایک صفت اس کے اندر یہ ہے کہ عالم ہونا، قاری ہونا. اگر اس سے وہ صفت ہٹ جائے گا عالم قاری ہونا تو وہ انسان پھر بھی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو صفات لازمہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا صاد ہے نا، صاد کے اندر صفت اطباق ہے، صفت استعلاء ہے. یہ صفات لازمہ میں سے ہے. اگر صاد سے ہم صفت اطباق اور صفت استعلاء کو ہٹا دیتے ہیں تو صاد سین بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ صاد نہیں رہے گا. بات صحیح ہے؟ اسی طرح طا کو دیکھیں، طا کے اندر صفت اطباق ہے، اسی طرح صفت استعلاء ہے. اگر طا کے اندر یہ 2 صفات ہم ہٹا دیں گے تو طا اور تا میں فرق باقی نہیں رہے گا، تو طا نہیں رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تا کے اندر ہم صفت اطباق ملا دیں، صفت استعلاء ملا دیں تو تا سے طا بن جائے گا، یعنی تا پھر تا نہیں رہے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور صفات عارضہ مثال کے طور پہ آپ را پر را ہے، زبر ہے اس کے اوپر، را کے اوپر وہ موٹی ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھ لی، یا باریک را کو ہم نے موٹی پڑھ لی. تو اس سے را کے اوپر تو فرق نہیں آتے ہیں، را تو را ہے، لیکن اس کے حسن کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فرق آئے گا. حسن میں کیا آئے گا؟ فرق آئے گا. اور صفات لازمہ کی غلطی جو ہے وہ لحن جلی کی غلطی ہے. کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی کی. صفات عارضہ کی جو غلطی ہے وہ کس کی غلطی ہے؟ لحن خفی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس کے اندر ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ حروف قلقلہ، یہ قلقلہ صفات لازمہ میں سے کس میں سے ہے؟ صفات لازمہ میں سے ہے. اگر کسی شخص نے قلقلہ نہیں کیا تو اس نے صفات لازمہ کی غلطی کی ہے. اگر کسی نے غنہ نہیں کیا اس نے صفات عارضہ کی غلطی کی ہے. اکثر امتحانات میں صفات لازمہ کے میں بھی 1 ہی نمبر کاٹ دیتے ہیں اور صفات عارضہ میں بھی، یعنی قلقلہ نہیں کیا اس کا بھی 1 نمبر کاٹ لیا، اور ایک طالب علم نے غنہ نہیں کیا اس کا بھی 1 نمبر کاٹ لیا. تو مطلب صفات لازمہ کا بھی 1 نمبر کٹ گیا اور صفات عارضہ والے کا بھی 1 نمبر کٹا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس چیز کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ امتحان کے اوپر ہم نے پورے جو ہے نا ضوابط اور قواعد بنائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے بلکہ آپ کو دے بھی دیں گے، اور اس کی ایک نشست بھی ہم جو ہے نا کیا نام ہے کریں گے اس کے اوپر، تاکہ امتحان میں یا مسابقات کے اندر کسی طالب علم کے ساتھ ہمارے طرف سے زیادتی نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. انشاءاللہ یہ قواعد اور ضوابط آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا یوٹیوب پر بھی ڈالیں گے تاکہ اور بھی ساتھیوں کے سامنے آ جائیں. تو اس اعتبار سے جب آپ جو ہے نا کیا نام ہے مسابقے میں جج بنیں گے یا آپ جو ہے نا ممتحن بنیں گے تو آپ سے جو ہے نا غلطی سرزد نہیں ہوگی. باقی تو ہم بھی جو ہے نا کیا نام ہے انسان ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن کافی حد تک انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو انہوں نے بیان کیا صفات وہاں جاہر ورف مستفل منفتح مسمدۃ وضد، یعنی صفات جو ہے نا کیا نام ہے صفات لازمہ کل 10 ہیں. کتنے ہیں؟ 10 ہیں. انہوں نے پہلے 5 ذکر کیے ہیں اور باقی 5 اس کے ضد ہیں. باقی 5 اس کے کیا ہیں؟ ضد. سب سے پہلی صفت کون سی ذکر کی ہے؟ جہر ذکر کی ہے، پھر رق ذکر کی ہے، پھر مستفل استفال. اس طرح منفتح انفتاح ذکر کیا ہے، مسمدۃ اسمات ذکر کی ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کے بعد جو آگے آئیں گے یہ اس کے ضد ہیں. یہ اس کے کیا ہیں؟ ضد ہیں. پڑھیں آپ. محموسها فحذه شخص سكت. یہ محموسها صفت حمس
جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ محموسہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ محموسہ کے کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں. کون کون سے؟ فحثہ شخص سکت. یہ 10 حروف کس کے ہیں؟ محموسہ کے. تو یہ محموسہ جو ہے نا یہ جہر کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ جہر. تو اس کے علاوہ باقی حروف کس کے ہیں؟ جہر کے. یعنی فحثہ شخص سکت، ان حروف میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ کون سی صفت ہے؟ ہمس. کون سی صفت ہے؟ ہمس. ان کے علاوہ باقی جو حروف ہوں گے ان میں کون سی صفت ہوگی؟ جہر. یہ سمجھے یہ جو 10 صفات ہیں یہ 5 کے ضد ہیں. 5 کے ضد ہیں، یعنی 5 کی جوڑیاں ہیں. کتنی کی جوڑیاں ہیں؟ بیک وقت ایک حرف کے اندر صفات لازمہ متضادہ میں سے 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. 5 صفات کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 صفات ایک حرف کے اندر ایک ہی وقت میں ضرور پائے جائیں گے صفات لازمہ متضادہ میں سے. غیر متضادہ پھر الگ ہے، کسی حرف میں ہے کسی میں نہیں ہے، لیکن متضادہ کا ہر حرف میں 5 صفات پائے جانا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ہم نے دیکھا فحثہ شخص سکت، ان کے اندر جو نا حروف میں صفت ہمس ہے، اور ان کے جو بقایا حروف ہے اس میں کون سی صفت ہے؟ جہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے پڑھیں. شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخم والشديد للعمر. یہ آپ کو بتا رہے ہیں شدیدها یعنی دوسرا صفت رقوت دوا پر، اس کی ضد کیا ہے؟ شدت. اس کی ضد کیا ہے؟ شدت. تو شدت کے حروف انہوں نے بیان کیے ہیں. شدت کے حروف کتنے ہیں؟ 8. کتنے ہیں؟ اجد قطم بکت. صحیح ہے. تو یہ 8 حروف جو ہے ان کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ شدت. کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ شدت. پھر ان 2 صفات کے اندر ایک صفت اور ہے جس کو صفت توسط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توسط. یعنی ان حروف کے اندر وہ 5 حروف ہیں، لین عبر لام نون عین میم را. ان 5 حروف کے اندر رقوت کی طرح جو ہے نا نرمی بھی نہیں ہے اور شدت کی طرح سختی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی رقوت کی طرح بالکل نرم بھی نہیں ہے اور شدت کی طرح بالکل سخت بھی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جار اور ہمس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی حرف اپنے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، سانس جاری رہ سکے، سانس جاری رہ سکے، اور آواز میں قسم کی کیا ہو؟ پستی ہو. آواز میں قسم کی کیا ہو؟ پستی ہو. جہر اس کی ضد ہے. جہر کا مطلب کیا ہے؟ آواز اپنے مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، اور آواز میں قسم کی کیا ہو؟ بلندی ہو. آواز میں قسم کی کیا ہو؟ جہر کے معنی آواز بلند کرنا نا، آواز میں کیا ہو؟ بلندی ہو. اسی طرح پھر جو آگے 2 صفات ہیں یعنی رقوت اور جو ہے شدت، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی بھی آپ تعریف سنیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے، رقوت کے لیے ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہ سکے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. کیا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں پر آواز میں پستی اور بلندی تھا، اور یہاں پر آواز میں سختی اور نرمی ہے. وہاں پر سانس کا رکنا اور سانس کا جاری رہنا تھا، یہاں پر آواز کا رکنا اور آواز کا جاری رہنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شدت اور رقوت کے اندر کیا ہے؟ یعنی شدت میں آواز مخرج میں اپنی قوت کے ساتھ ٹھہرے گا، اور شدت کے اندر آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے گا، آواز جاری نہیں رہے گا، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہوگی. آواز میں شدت کے معنی سختی ہے نا، آواز میں ایک قسم کی کیا ہوگی؟ سختی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں رقوت ہے. رقوت کے اندر کیا ہے؟ آواز اپنے مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ جس کی وجہ سے آواز جاری رہ سکے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. آواز میں ایک قسم کی کیا ہو؟ نرمی ہو. بات سمجھے؟ یعنی آپ دیکھیں ہمس جار شدت رقوت، فرق کیا ہے؟ ہمس جار کی تعریف دیکھیں. ہمس کی تعریف یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے. رقوت کی بھی تعریف ہے، آواز اپنے مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے. ہمس میں ہے سانس جاری رہ سکے، رقوت میں آواز جاری رہ سکے. ہمس میں آواز میں پستی ہو، شدت میں رقوت میں آواز میں نرمی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور شدت کیا نام ہے؟ شدت اور جو ہے نا کیا نام ہے جہر، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں شدت جہر کی تعریف یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے. اسی طرح
جو ہے نا کہنا میں شدت کی بھی یہ تعریف ہے، آواز اپنے مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق آگے آ رہا ہے. شدت کے اندر آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے گا اور جہر کے اندر سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے گا. دوسرا کیا فرق ہے؟ جہر کے اندر آواز میں بلندی ہے، شدت کے اندر آواز میں سختی ہے. شدت کے اندر آواز میں سختی ہے، جہر میں آواز میں کیا ہے؟ بلندی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، جو ان کے درمیان ایک صفت ہے شدت اور رفعت کے درمیان، اس کو توسط کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہ سختی ہوگی شدت کی طرح اور نہ نرمی ہوگی رفعت کی طرح، یعنی اس میں درمیانی کیفیت ہے. کون سی کیفیت ہے؟ درمیانی. کون سے حروف ہیں؟ 5. لین عمر لام نون عین میم را، لام نون عین میم را. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وسبع علم خص ضبط في الحصى. اچھا، اور 7 حروف جو ہے نا یہ استعلاء کے ہیں. کس کے ہیں؟ استعلاء. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ وہاں پر ہم نے مستفل پڑھا تھا استفال، اور یہاں پر استعلاء. اس صفت کے اندر کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی. صفت استعلاء میں کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، اور استفال میں زبان کی جڑ نیچے رہے گی، تالو کی طرف نہیں اٹھے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استعلاء اور استفال. استعلاء کے 7 حروف ہیں، باقی کس کے ہیں؟ استفال کے. باقی کس کے ہیں؟ استفال کے. صحیح ہے نا؟ تو جن حروف میں صفت استعلاء ہے، صفت استعلاء کا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی، جس کی وجہ سے آواز اس کی موٹی ہو جائے گی. آواز کیا ہو جائے گی؟ موٹی ہو جائے گی. اور استفال کے اندر زبان کی جڑ نیچے رہے گی، اوپر نہیں اٹھے گی، جس کی وجہ سے اس کی آواز جو ہے نا کیا نام ہے وہ باریک ہوگی. آواز کیا ہوگی؟ باریک. تو اس کے اندر ابھی ایک بات آپ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 3 حروف جو لام نون را ہے وہ صفت استعلاء اس میں ذاتی طور پہ نہیں پائے جاتے. اس کے اندر صفت استعلاء کسی وجوہات سے پائے جاتے ہیں لیکن ذاتی طور پہ نہیں پائے جاتے. تو ان کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں حروف مستعلیہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ حروف مستفلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. اور صاد ضاد طا ضا یہ 4 حروف ہیں، اس میں صفت اطباق ہے. صفت اطباق کسے کہتے ہیں؟ زبان کے درمیان والا حصہ یہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے اور جو ہے نا کیا نام ہے سائڈوں سے یہ لگ بھی جاتی ہے زبان. الصاق اس کو کہتے ہیں، ملصق ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو زبان کے درمیان والا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. اس میں یہ کون سے حروف ہیں؟ 4. صاد ضاد طا ضا. یعنی استعلاء میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں اطباق بھی ہے، جن میں اطباق بھی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطبقہ. صحیح ہے نا؟ یہ اس زبان کے اوپر اٹھنے کی وجہ سے یہ موٹے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ موٹے. اور جن حروف میں یہ صفت نہیں ہے وہ باریک ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ میں یہ 4 حروف جو ہے نا باقی حروف سے زیادہ موٹے ہیں. باقی حروف سے کیا ہے؟ زیادہ موٹے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر صفت اطباق بھی ہے اور صفت استعلاء بھی ہے. صحیح ہے؟ وفر من لب الحروف المطبقة. یہ جو ہے نا کیا نام ہے فر من لب. یہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف. ان 6 حروف کے اندر جو ہے نا کون سی صفت ہے؟ مطلقہ. اچھا، اطباق جو ہے نا یہ انفتاح کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ انفتاح. انفتاح کے اندر زبان کھلی رہے گی. کیا رہے گی؟ یعنی اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی. اطباق کے اندر زبان اوپر کی طرف اٹھے گی. انفتاح والے حروف میں درمیان والا حصہ زبان کا نیچے رہے گا، اس کو انفتاح کہتے ہیں. صفت ہے انفتاح. اور درمیان والا حصہ اطباق میں اوپر اٹھے گا تو اس کو کیا کہے؟ مطبقہ. صحیح ہے؟ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے اس کے بعد حروف مطلقہ ہے. تو یہ اس کا جو ضد ہے وہ کون سا ہے؟ اسمات. کون سا ہے؟ اسمات. اسمات اس کا ضد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلقہ یعنی یہ جو ہے کیا نام ہے پھسلتے ہیں. حروف کیا ہوتے ہیں؟ ادا کرتے ہوئے کیا ہوتے ہیں؟ یعنی نرمی سے سہولت سے ادا ہوتے ہیں، پھسلتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں زبان پھسلتی ہے. صحیح ہے نا؟